نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدہ ہے میرا آپ سے 24 گھنٹے میں خوشخبری ملے گی۔ یہ خفیہ تسبیح پڑھنے سے یقین نہیں تو ایک بار آزما لو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا پورا کام کر دیتا ہے، آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت، اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں کوئی الگ ٹائم پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکس وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہر طریقے کی چیزیں دیکھ کر پڑھ کر دعا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ملی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اس ویڈیو کو آپ یاد رکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لینا اس ویڈیو کو، اور جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی، اس وظیفے کے ذریعے بڑے مقصد پورے ہو گئے، بڑے انٹرویو میں پاس ہو گئے، لوگ بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، بڑی کامیابی پائی ہے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے۔ ایک بار ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ کا لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے سے۔ بہت جلدی سے میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہو یا یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو وظیفہ نہ پڑھیے، یہ چیز کا خیال رکھیے گا۔ جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ خوشخبری پانے کا ایک عمل بھی سمجھیے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کرتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ میں کیا ہی کہوں اس وظیفے کی تعریف میں کیا ہی بیان کروں، اس وظیفے کے بارے میں کیا ہی اس کی تعریفیں میں آپ کے سامنے حاضر کروں۔ جب پڑھو گے تو اپنے آپ اپنے آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کو صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس کے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ۔ زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیے گئے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں، اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے، اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گی کس وقت میں پڑھنے کا طریقہ سمجھیے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہے تو 1 بار ہی پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اور وقت ہے آپ کے پاس تو 3 بار پڑھ لینا۔ شروعات میں درود پاک پڑھیں، آپ کو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کو سب سے چھوٹا درود پاک مانا جاتا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے، بہتر بات ہے 1 بار یا پھر 3 بار پڑھ لیں۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد
محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن عظیم کی سورت مبارکہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ 41 ٹائم بنا کسی سے بات چیت کیے، اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، اس کو 41 یعنی 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد اتنی ہی بار آپ درود پاک پڑھ لینا، جتنا آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں 3 یا پھر 1 بار پڑھا تھا اتنا ہی آپ نے آخر میں پڑھ دینا ہے، وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن عظیم پر، روحانیت پر جو بھی خواہش لے کر کے دل میں بیٹھے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے میں، بس آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سچے دل سے آپ دعا کریے گا اللہ سے، یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں اس خواہش میں کامیابی دے۔ یہ تمام جو بھی خواہش آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، عاجزی ہو کر گر گرا کر یقین سے آپ دعا کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قائم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں کامیابی آپ کو دلا سکتا ہے، بشرط یقین صبر ہونا ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کا وقت سمجھیے گا، پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ بہتر وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو 10 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لیا جائے، کیونکہ اتنا ٹائم تو رہتا ہی ہے۔ مسجد میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں اور سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھا جائے، یہ ایک وقت اور ہے اور یہ سب سے خاص وقت ہے اس وظیفے کے لیے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائیں، دعا قبولیت کا بہتر وقت ایک اور ہے جو ہے عصر مغرب کے درمیان میں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں عصر کی اذان ہوتی ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے اس کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں پڑھ لیں گے تو بھی بہت زیادہ یہ وقت بھی فائدہ مند ہے دعا قبولیت کے وقت۔ بہرحال جو پہلا وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ اگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ دوسرے وقت کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کریں گے میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بتا رہی ہوں، تو لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ جب ایک ہی بار میں خواہش پوری کر سکتا ہے تو روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے۔ وہ ایک دن یا کیا 24 گھنٹے کیا وہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی خواہش کو پورا کر دے، آپ کے مقصد کو سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی پورا کر دے۔ وہ ہر چیز پر وہ دلوں کے راز جانتا ہے، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ کسی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے، انسان کے کارناموں کی وجہ سے یا پھر آزمائش کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں اگر قبول نہ ہو تو دوسرے دن یعنی دوسرے چلے میں اس وظیفے کو آپ کریے گا، اور اس وظیفے کو تب تک پڑھتے رہیے گا جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ صبر رکھیے گا، صبر نہیں کھونا اور یقین ختم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے، قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر آتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی، کیسے مقصد پورے ہوتے ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اتنا کامیاب یہ وظیفہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 باتوں کو میری بہت دھیان سے عمل کر لیجئے گا۔
پہلی چیز اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں جا کے آمین ضرور سے لکھیے گا اور ایک بار دل سے آمین بول دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل اور زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تمام پریشانیاں آپ کی اسی حیلے وسیلے سے دور ہو جائے۔ روحانیت کو خود کریں گے تب ہی فائدہ، اور روحانیت کو کوئی پیسوں میں نہیں خرید سکتا، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور دوسری چیز میں بتا رہی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر بہت زیادہ پریشان ہے، دشمنوں سے خیر و برکت نہیں ہے، دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہے، بندش کی وجہ سے پریشان ہے، اچانک سے حادثے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہی پریشان ہے، تو 24 مقصدوں میں آپ کو کامیابی دلانے والی ایک چیز بتا رہی ہوں، اور ایک نہیں 6 چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی اسکرین پر لگا ہوا ہے، اس ویڈیو کے اندر میں نے سب کچھ بتا رکھا ہے، اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ ابھی اس ویڈیو کو کلک کر کے اس کو فالو کریے گا، جو باتیں بتائی دھیان سے سنیے گا، ان پر عمل کریے گا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔